بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ اس کی بیعت کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد اس کے خلاف سر نہیں اٹھائیں گے، یہ یزید سوچتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیہ قید ہو کر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزری تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا یا بادشاہ ماننا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے پر حملہ کیا، تاریخ نے لکھا 3 دن یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کسی کو اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا۔ لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ ان دنوں یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ کیسے بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ یزید وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستا رہتا ہے۔ اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور کہا کہ یہ بیماری میری جان لے کر چھوڑے گی، اے بیٹے میرے بعد اس تخت کو سنبھالنا۔ یزید کے بیٹے نے نظروں کو اٹھا کر کہا اس تخت پہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا خون لگا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زمانہ آپ پہ لعنت کر رہا ہے مجھ پہ بھی ایسے ہی لعنت کرے۔ یہ تخت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے آلودہ ہے اور ایسے تخت پہ میں لعنت بھیجتا ہوں۔ یزید حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یزید کے محل کے لوگ افسوس کر رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے، اس کو یہ درد محسوس نہ ہو اور پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ شاید جنگل کی طرف نکلا ہے۔ یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کے جیسے ہی باہر نکلا، گھوڑے نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کو اپنے پیٹ سے گرا دیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رقب میں پھنس گیا، وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا۔ یزید کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ پھر یزید کو شام میں دفن کر دیا۔ آج بھی یزید فرعون کی قبر موجود ہے اور لوگ اس قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں اور یزید تا قیامت نشان عبرت بن گیا کہ زمین پر جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اسے نشان عبرت بنا دے گا۔